کو اللہ کے گھر سے بھی باہر نکال دیا۔ شتیر جانتے ہیں نا، ہماری پنجابی کہنے ذات دی کون کریل شتیرہ بھائی شتیر بڑا ہوتا ہے، اس کی جان کوئی نہیں ہوتی، اس سے اس کے کیا مقابلہ ہوتا ہے؟ جیسے آج کل کوئی بیوقوف لوگ جناب حضرت حضور علیہ السلام کے بارے میں مختلف قسم کی حکایات بے تکی سنا رہے ہوتے ہیں اور بکواسات، تو یہ وہی بات ہے کہ ذات کی چھپکلی اور اس شتیر کے ساتھ جو ہے کچھ تھی، لیکن وہاں بات یہ تھی کہ وہاں شتیر چھوٹا تھا، مگر جس نے اس کو جا کے وہ جو ہے نا کھینچا، وہ چونکہ عبداللہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ اور تکمیل باطنی ہو چکی تھی اور ایک گز اس کو باہر نکال دیا۔ تو یہ وہ تھے خواجہ ابو یوسف چشتی۔ تو ان کے پاس ان کی مزار سے ہوتے ہوئے جو ہے پھر وہ باہر جب نکلتے ہیں تو پھر بابا فرید جو ہے چشت سے دمشق چلے جاتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ کہاں سے یہ سفر شروع ہوا اور کہاں تک جا رہا ہے، لیکن آگے آگے میں اس کو پھر بتاؤں گا کہ یہ ایسا کیوں تھا۔ جب نگاہ یار سلامت ہزار میں خانے، اتنا سفر کیا ہے، یہ بھی رضائے شیخ کے تحت ہو رہا ہے، کیونکہ روحانیت والا جو کوئی لیتا ہے وہ اسی سے لیتا ہے جہاں اس کا جو ہے اکاؤنٹ کھل گیا ہو۔ تو یہ اس کی پھر نظر ہے، اس کی نظر سے اور اس کی اجازت سے اور اس کی رضا سے یہ سب پھر چشت سے دمشق پہنچے اور حضرت شیخ شہاب الدین زندوسی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، نیشا پور چلے گئے، پھر بغداد سے بخارا چلے گئے۔ حضرت شیخ سیف الدین فردوسیہ با کمال ایک بزرگ گزرے ہیں اور ان کی خدمت میں حاضری دی اور فرمایا ان کی خانقاہ میں گیا، سلام کے بعد بیٹھنے کو انہوں نے کہا۔ مجلس میں بہت سے طالبان حق موجود تھے، ایک بار میری طرف دیکھا اور فرمایا یہ جو نوجوان آیا ہے یہ مشایخ اعظام میں سے ہوگا، کنہوں نے جن کے پاس گئے تھے۔ پتہ چلا کہ جانا اور بیٹھنا اس سے پہلے جو ہے ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے نبی کا علم تو اس سے بہت آگے ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ مشایخ اعظام سے ہوگا۔ آج یہ بھی صداقت آپ کے سامنے ہے، ساری دنیا میں آپ کے مرید اور پیروکار ہوں گے۔ پھر انہوں نے اپنے کندھوں میں سے ایک سیاہ گودری اتار کر وہ کہتے میری طرف پھینکی اور میں نے اسے پہن لو۔ پھر کچھ دن میں نے وہاں حاضری دی، ہزاروں لوگ وہاں مہمان ہوتے تھے اور میں ان میں رہا۔ پھر وہاں سے میں واپس ملتان آ گیا، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پھر وہاں سے ملتان پہنچ گئے، والدہ سے ملنے گھر گئے۔ جب دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کو ملے، کافی عرصہ گزر چکا تھا، دونوں کی آنکھیں جو ہیں وہ ان میں آنسو جاری ہو گئے۔ پھر والدہ سے اجازت لی کہ میرا دل بے قرار ہے اور میں مرشد کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر دہلی روانہ ہو گئے، حضرت قطب الدین مختار کاکی کے آستانے پر حاضری دی۔ مجلس میں وہاں بیٹھے ہیں قاضی حمید الدین ناگوری، شیخ نظام الدین ابو الموید، خواجہ محمود اور مولانا شمس ترک، مولانا علاء الدین کرمانی، یہ بڑے اپنے وقت کے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، یہ سب اس محفل میں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیدار کا عالم کیا ہوگا، تو خواجہ بختیار صاحب وہاں پہ بیٹھے، سید نور الدین مبارک غزنوی اور حضرت ضیاء الدین رومی، حضرت برہان الدین بلخی اور دیگر اہل علم و فضل تمام حضرات یہ موجود ہیں۔ بابا صاحب وہاں پہنچ جاتے ہیں، حضرت خواجہ نے نگاہ خاص آپ پر ڈالی، آپ کی قلبی کیفیت میں مزید وارفتگی اور بے خودی آ گئی۔ آخر شیخ نے پھر بھرپور توجہ دی، فرید الدین سب کام ختم کر کے آ گئے ہو؟ اب شیخ کیا کہہ رہا؟ بتاؤ کہ بخارا، بدخشاں، چشت، ان تمام جگہوں پہ کیا شیخ ساتھ تھا؟ نہیں تھا۔ کہا کہ سارے کام مکا کے آ گئے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر ایک چیز کو ختم کر کے جو پہنچے وہ ختم نہیں ہوتا، پھر آباد ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے ہر ایک چیز کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ختم کر۔ جواب میں آپ شیخ کے قدموں سے لپٹ کر اس قدر روئے کہ دل کو قرار آ گیا۔ حضرت خواجہ نے آپ کو بیعت سے مشرف کیا اور دوسری بار اپنے حلقہ ارادت میں شامل کیا۔ وہ پہلی بار جو مسجد میں فرسٹ ٹائم نافع پڑھ رہے تھے اس وقت کی بات تھی، اور دوبارہ پھر وہ اس وقت چونکہ باقاعدہ اس وقت تو ویسے بیعت ان کی تھی بھی نہیں، بیعت انہوں نے کہا تھا کہ میں بیعت تب کروں گا جب تمام اس سے یعنی وہی کہ سب کام ختم کر کے آؤ گے، تو وہ سب کام ختم اس وقت ہوئے تھے۔ دراصل بیعت وہ پہلے ہی تھی، لیکن مختلف مورخین لکھنے والے اپنے اپنے انداز میں لکھتے ہیں۔ بہرحال ان کو جو ہے اپنی ارادت میں شامل کیا۔ اب جو ہے یہاں سے آپ کی ریاضت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
کہ بیعت اور اس کے بعد تربیت اور وہ حاصل کرنے کے بعد پھر ریاضت، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں اپنی حصہ بقدر جسہ کر رہے ہیں، اسی طرح ہر اہل اللہ جو بھی گزرا ہے اس نے اپنے حصہ بقدر جسہ اپنی اپنی عبادات ضرور کی ہیں۔ آپ زیادہ تر عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے، اور مرشد نے کہا کہ آپ نے طے کا روزہ رکھنا ہے۔ طے کا روزہ یہ تھا کہ 3 دن بغیر کھائے پیے آپ نے مغرب کے تیسرے روز مغرب کے وقت افطار کرنا ہے۔ آپ 3 دن کے بعد جب افطاری کا وقت آیا تو ایک آدمی روٹی لے کے آ گیا، آپ نے جو ہے اسے روزہ افطار کیا، لیکن حالت یہ ہوئی کہ کیا شروع ہو گئی اور جتنا کھایا پیا تھا سارا نکل گیا۔ سارا نکل گیا، جا کے جو ہے مرشد کو کہا کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے، تو مرشد نے فوراً فرمایا مسعود تمہیں علم نہیں، وہ کھانا ایک شرابی لایا تھا، تو اللہ کا کرم ہوا تمہارا معدے میں وہ نہ ٹھہر سکا، دوبارہ آپ طے کا روزہ رکھو۔ 3 دن پھر وہی 3 دن مغرب کے بعد جا کے انہوں نے وہ کھولنا تھا۔ اب پھر ایسے 3 دن گزر گئے، چونکہ غیب سے مرشد نے کہا تھا کوئی چیز آئے گی، وہ نہیں آئی۔ پھر آگے اگلا 4تھا دن، 5واں دن، 6ٹھے دن جو ہے جا کے پھر ڈبل وہ ٹائم اس کا لگ گیا، ابھی کوئی چیز نہیں آئی، تو سامنے پتھر پڑے تو اٹھا کے منہ میں ڈالے تو بالکل شکر کی طرح تھے۔ جب وہ شکر کی طرح تھے تو آپ نے کہا یہ کوئی جو ہے نا شیطان کا وسوسہ نہ ہو۔ دیکھیں 6 دن ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں کہ عاشق دیکھ رہا ہے کہ کسی جگہ پہ اس کا محبوب ناراض نہ ہو جائے، تھوک دیا کہ شاید شیطان کا وسوسہ ہو۔ پھر اپنے اس ذکر و فکر میں رہے، پھر وہ چونکہ حالت غیر ہو چکی تھی، پھر اٹھایا سے بے خودی میں ہاتھ اٹھا کے منہ میں ڈالا، پھر میٹھا، پھر انہوں نے کہا کہ شاید یہ ایسی مسئلہ ہے، پھر اس کو تھوک دیا۔ تیسری دفعہ پھر جب انہوں نے کھایا تو پھر وہ سمجھ گئے کہ نہیں، یہ جو شیخ نے کہا تھا کہ غیب سے آئے گا یہ وہی ہے۔ اگر شیطان کا ہوتا تو اتنا لمبا شیطان جو اللہ کے سامنے، اللہ کے ولی کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ تو پھر انہوں نے وہ کھانا وہ کھا لیا، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ شکر بن کے جب جا کے مرشد کو کہا تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کیا، وہ غیب سے اترا تھا، تو اس کے بعد تم اب ٹوٹلی شکر ہی شکر ہو، تم ہمیشہ شکر کی طرح شیریں رہو گے۔ شیریں کہتے ہیں میٹھی چیز، سویٹس، میٹھی چیز کو تم ہمیشہ کی طرح شکر کی طرح شیریں ہی رہو گے، میٹھے رہو گے۔ اور واقعتاً آج بھی اگر ان کے مزار میں آدمی جائے تو مٹھاسیں نظر آتی ہیں۔ وہ فوجی صاحب بیٹھے ہیں، اگر اس دفعہ جب حاضری ہوئی تھی تو واقعتاً یہ آپ دیکھ لیں، اس وقت ان کے شیخ نے کہا کہ لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ان کی نہیں مجھے سمجھ آتی کہ ان کا کیا ان کی ذہنی استعداد ہے کہ ان لوگوں کی باتوں میں جب اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد حقائق سامنے ہیں تو نبی کریم جو ہے وہ تو الامین آپ کا لقب ہے، اور ہر ایک چیز کی امانت آپ کے پاس ہے، رؤوف الرحیم ہے، مہربانی اور رحمت تب کرے کہ وہ سامنے ہو، اگر ہم ان سے اوجل ہو تو رحمت کون کرے، رؤوف کون ہو۔ انتم حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جہاں جہاں مومن ہے رؤوف الرحیم میرا نبی کریم ہے۔